باب عورت کی چیخ پر مرد کا جواب دینا۔ حدیث نمبر 941۔ جناب ابو بردہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے گھر میں تھے۔ مجھے چھینک آئی تو انہوں نے مجھے چھینک کا جواب نہ دیا، اور فضل کی بیٹی کو چھینک آئی تو انہوں نے اس سے چھینک کا جواب دیا۔ میں نے اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا۔ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ میرے والدہ کے پاس تشریف لائے تو وہ والدہ ان پر پڑ گئی اور انہیں ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے، میرے بیٹے کو چھینک آئی لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اور اس فضل رحم اللہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو آپ نے اسے جواب دیا۔ اس پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو پھر وہ الحمدللہ کہے تو اسے جواب دو، اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو اسے جواب مت دو۔ اور بے شک تیرے بیٹے کو چھینک آئی لیکن اس نے الحمدللہ نہیں کہا، لہٰذا میں نے اسے جواب نہیں دیا۔ اور اس فضل رحم اللہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، لہٰذا میں نے اسے جواب دیا۔ کہنے لگی، آپ نے اچھا کیا۔ صحیح مسلم۔ باب جمائی لینے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 942۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ جتنا ہو سکے اسے روکے۔ صحیح مسلم۔ باب جو شخص جواب دیتے ہوئے لبیک میں حاضر ہوں کہے۔ حدیث نمبر 943۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اور حکم کی تعمیل کے لیے موجود ہوں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، لبیک و سعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ عز و جل پر بندوں کا کیا حق ہے جب وہ یہ کام کر لے؟ یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب آدمی کے اپنے بھائی کی خاطر کھڑا ہونا۔ حدیث نمبر 944۔ جناب عبدالرحمن بن کعب بن مالک رحم اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن کعب رحم اللہ، جو کہ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے ہیں، جس وقت سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے تو یہ ان کے قائد تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو ان کا غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے حدیث بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت اللہ کی توبہ قبول فرمانے کا اعلان کیا تو لوگ فوج در فوج مجھ سے ملنے آئے اور مجھے توبہ قبول ہو جانے پر مبارکباد دینے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے، تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور میری طرف دوڑتے ہوئے آئے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم، ان کے علاوہ مہاجرین میں سے کوئی شخص بھی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی اس محبت کو نہ بھولوں گا۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 945۔
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے لوگ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حکم کو ماننے پر اتر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا تو وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بہترین یا فرمایا اپنے سردار کی طرف جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد یہ لوگ تیرے فیصلے پر اترے ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی اولاد کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے یا فرمایا تم نے بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 946۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر کوئی شخص بھی صحابہ کے ہاں زیادہ محبوب نہ تھا۔ اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 947۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام میں، بات چیت میں اور بیٹھنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آتا ہوا دیکھتے تو خوش آمدید کہتے، ان کی طرف کھڑے ہوتے اور ان کا بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طرف کھڑی ہوتی، آپ کا بوسہ لیتے۔ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مرض کے دوران تشریف لائے جس میں آپ نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا، ان کا بوسہ لیا اور ان سے سرگوشی کی تو وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں سے کہا یقین جانو میں دیکھ رہی ہوں کہ اس خاتون کو تمام عورتوں پر فضیلت ہے۔ ایک خاتون ہمارے درمیان ابھی رو رہی ہے، پھر اچانک یہ ہنس رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا بے شک یہ ابھی تو میں اس راز کو افشا نہیں کروں گی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا تھا بے شک میں فوت ہونے والا ہوں، تو میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ یہ فرمایا میرے اہل و عیال میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو اس سے مجھے خوشی ہوئی اور مجھے بات پسند آئی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب کسی کا بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے کھڑا ہونا۔ حدیث نمبر 948۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ہم نے آپ کے پیچھے اس حال میں نماز پڑھی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو آپ کی تکبیریں سنا رہے تھے۔ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہمیں کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ہمیں اشارہ فرمایا تو ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا تم بھی فارسی اور رومی کی طرح عمل کرنے لگے تھے۔ ان کے بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، تم اس طرح نہ کرو، اپنے اماموں کی اتباع کرو۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم۔ باب جب جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ حدیث نمبر 949۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔
حدیث نمبر 950۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب جمائی آئے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لینا چاہیے کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 951۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے منہ کو بند کر لے کیونکہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 951۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو بند کر لے کیونکہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ باب کیا کوئی دوسرے کے سر سے جوئے نکال سکتا ہے؟ حدیث نمبر 952۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور وہ آپ کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ ام حرام رضی اللہ عنہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا پھر آپ کے سر مبارک سے جوئیں نکالنے لگی کہ آپ کو نیند آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 953۔ سیدنا قیس بن عاصم سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیمہ نشینوں کا سردار ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سا مال ہے جس میں میرے ذمے کسی مانگنے والے یا مہمان کا کوئی تاوان نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر مال 40 بکریاں یا گائے وغیرہ ہے اور اگر 60 ہو جائے تو زیادہ ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں مال رکھنے سینکڑوں والوں کے لیے تباہی ہے بجز اس کے جس نے اچھا مال عطیہ کیا اور دودھ دینے والی اونٹنی کسی کو دودھ کے لیے دی اور فربا جانور ذبح کیا پھر خود بھی کھایا اور عاجز و فقیر کو بھی کھلایا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو بہت اچھے اخلاق ہے۔ میں جس وادی میں رہتا ہوں وہاں تو میرے جانوروں کی کثرت کی وجہ سے کوئی بھی اس میں نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عطیہ کس طرح کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جوان اونٹ اور اونٹنی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دودھ دینے والے جانور کے بارے میں کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا اونٹنی دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا حمل والے جانوروں کے بارے میں کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا لوگ اپنی رسیاں لاتے ہیں اور جس اونٹ کو نکیل ڈال لے اور جب تک چاہے اپنے پاس رکھے اسے کوئی روک ٹوک نہیں یہاں تک کہ وہ خود ہی اسے واپس کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال تمہیں زیادہ محبوب ہے یا تمہارے رشتہ داروں کا؟ فرمایا تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور فنا کر دیا یا کسی کو دے دیا اور صدقہ کر دیا اور اس کے علاوہ جسے تم اپنا مال کہتے ہو وہ تمہارے رشتہ داروں کا مال ہے۔ میں نے عرض کیا بس اب تو یہی کروں گا کہ واپس ہو کر اپنی جانوروں کی تعداد کم کر دوں گا یعنی اکثر جانور صدقہ کر دوں گا۔ پھر جب قیس رضی اللہ عنہ کو موت آنے لگی تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا اے بیٹو میری نصیحت قبول کر لو مجھ سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ میں جب مر جاؤں تو مجھ پر نوحہ نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوحہ کرنے سے منع کرتے ہوئے سنا ہے اور مجھے انہیں کپڑوں میں کفن کر دینا جن میں نماز پڑھتا ہوں اور اپنے بڑوں کو سردار بنانا۔ اگر تم بڑوں کو سردار بناؤ گے تو تم اپنے اندر تمہارے باپ کا کوئی نہ کوئی خلیفہ رہے گا اور اگر چھوٹوں کو سردار بناؤ گے تو تم اپنے بڑے لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے اور وہ تم سے بے رغبت ہو جائیں گے۔
اپنی روزی کو درست رکھنا کیونکہ اس میں لوگوں سے مانگنے میں گناہ ہے، لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا کیونکہ سوال کرنا انسان کا سب سے آخری پیشہ ہے۔ جب تم مجھے دفن کرو تو میری قبر کو برابر کر دینا کیونکہ میری اور قبیلہ بکر بن وائل کے درمیان کچھ جھڑپیں رہی ہے، لہذا میں اس سے مطمئن نہیں ہوں کہ ان میں سے کوئی بیوقوف ایسا کام کر گزرے جو تمہارے دین میں کوئی عیب کی بات داخل کر دے۔ علی بن عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا، میں نے ابو نعمان بن محمد بن فضل رحمہ اللہ سے مذاکرہ کیا تو اس نے کہا، میں سعد بن حزن رحمہ اللہ کو اس حدیث میں لایا ہوں۔ اس نے ہمیں حسن رحمہ اللہ سے یہ حدیث بیان کی تو اسے کہا کہ حسن رحمہ اللہ ہے، کہا گیا حسن رحمہ اللہ ہے۔ اس نے کہا نہیں بلکہ یونس بن عبید ان انس ان حسن سعد رحمہ اللہ سے کہا گیا، کیا آپ نے اسے یونس رحمہ اللہ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو قاسم بن مطیب رحمہ اللہ نے یونس بن عبید رحمہ اللہ سے، اس نے حسن رحمہ اللہ سے، اس نے سیدنا قیس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ علی بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو نعمان رحمہ اللہ سے کہا، آپ نے اسے کیوں اٹھا رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اس سند کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 954۔ جناب ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن صامت رحمہ اللہ سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے اپنے دوست سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک کھلایا اور اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبایا۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن تم ایسے امیروں یا اماموں کو پاؤ گے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کریں گے۔ میں نے عرض کیا، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا، اور اگر ان کے ساتھ بھی نماز کو پالو تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، اور یہ ہرگز نہ کہنا کہ میں نے تو نماز پڑھ لی ہے اس لیے اب نہیں پڑھوں گا۔ صحیح مسلم۔ باب تعجب کرتے ہوئے اپنی ران یا کسی چیز پر ہاتھ مارنا۔ حدیث نمبر 955۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حدیث نمبر 955۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نماز تہجد نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہے، جب وہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہمیں اٹھا دیتا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے وقت اپنی ران مبارک پر ہاتھ مار رہے تھے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 956۔ جناب ابو رزین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے عراق والو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہوں؟ کیا تمہارے لیے تو لذت و راحت ہو اور مجھ پر گناہ؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ اسے درست کیے بغیر دوسرے جوتے میں مت چلے۔ صحیح مسلم۔ باب جو کوئی اپنے بھائی کی ران پر ہاتھ مارے اسے تکلیف دینا مقصود نہ ہو۔ حدیث نمبر 957۔ جناب ابو العالیہ برا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں
کہ میرے پاس سے عبداللہ بن سامت رحمہ اللہ گزرے تو میں نے ان کے لیے کرسی رکھ دی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ ابن زیاد رحمہ اللہ نے نماز کے وقت کو مؤخر کر دیا ہے، تو آپ رحمہ اللہ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے میری ران پر زور سے ہاتھ مارا، میرا خیال ہے کہ اس میں نشان بھی پڑ گیا تھا۔ پھر فرمایا میں نے بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایسے ہی پوچھا جیسے تو نے مجھ سے پوچھا ہے، تو انہوں نے بھی میری ران پر مارا تھا جیسے میں نے تیری ران پر مارا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا تھا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا، پھر اگر تو ان کے ساتھ بھی نماز پالے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، اور یہ نہ کہنا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے لہذا اب میں نہیں پڑھوں گا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 958۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ کے ہمراہ ابن سیاد کی طرف گئے، یہاں تک اسے بنو مغالہ کی ٹیلوں پر لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا، اسے کسی کے آنے کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا، پھر فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہے۔ پھر ابن سیاد نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک کر فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے۔ اس نے کہا وہ دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفع ہو جا، تو اپنی اوقات سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس کے بارے میں مجھے اجازت دے کہ میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر مسلط نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ وہ نہیں تو تیرے لیے اس کے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں۔ سالم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کھجوروں کے اس باغ کی طرف تشریف لے گئے جس میں ابن سیاد رہتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہو گئے تو آپ کھجوروں کے تنوں کی آڑ میں چھپ کر چلنے لگے، دراصل آپ اسے دیکھنے سے پہلے اس سے کچھ سننا چاہتے تھے۔ ابن سیاد ایک چادر میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا گنگنا رہا تھا۔ ابن سیاد کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ کھجوروں کی آڑ میں چھپتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس نے ابن سیاد سے کہا اے صاف، یہ ابن سیاد کا نام تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ابن سیاد گنگنانے سے رک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے اس کے حال پر رہنے دیتی تو ضرور معاملہ واضح ہو جاتا۔ سالم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف بیان کی جس کے وہ لائق ہے، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بے شک میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا نہ ہو، یقیناً نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، تم جان لو کہ بے شک وہ دجال کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 959۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنبی ہوتے تو اپنے سر پر پانی کے 3
چلو ڈالتے تھے۔ حسن بن محمد رحمہ اللہ نے کہا، اے ابو عبداللہ، بے شک میرے بال اس سے زیادہ ہے، 3 چلو پانی سے تر نہ ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو حسن رحمہ اللہ کے ران پر مارا اور فرمایا، اے میرے بھائی کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تیرے بالوں سے زیادہ اور عمدہ تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جو اس بات کو اچھا نہ سمجھے کہ وہ بیٹھا ہو اور لوگ کھڑے ہو۔ حدیث نمبر 960۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے گھوڑے سے ایک کھجور کے تنے پر گر پڑے، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی۔ ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بالا خانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے پاس آئے، اس وقت آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ پھر ہم دوسری مرتبہ آپ کے پاس آئے اور اس وقت آپ سسم فرض نماز بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، تو ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ آپ نے ہمیں بیٹھ جانے کے لیے اشارہ کیا۔ جب نماز پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، اور جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ جب امام بیٹھا ہوا ہو تو تم کھڑے نہ ہوا کرو، جیسے فارس کے لوگ اپنے بڑوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 961۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ ایک انصاری کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام محمد رکھا۔ انصار نے کہا، ہم تجھے رسول اللہ کی کنیت کے ساتھ نہیں پکاریں گے، حتیٰ کہ ہم راستے میں بیٹھ گئے تاکہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میرے پاس قیامت کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کوئی جان ایسی نہیں کہ جس پر 100 سال گزرے۔ ہم نے عرض کیا، انصار میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام محمد رکھا، لیکن انصار نے کہا، ہم تجھے رسول اللہ کی کنیت کے ساتھ نہیں پکاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار نے بہت اچھا کیا، میرے نام کے ساتھ نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو۔ صحیح مسلم۔ سابقہ باب کی مزید وضاحت۔ حدیث نمبر 962۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوالی مدینہ سے داخل ہوتے ہوئے بازار سے گزرے۔ لوگ آپ کے ارد گرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک کان کٹے مردہ بچے کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ لوگوں نے کہا، ہم اسے کسی چیز کے بدلے لینا پسند نہیں کرتے، اور ویسے بھی ہم اس کا کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مفت ہی مل جائے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ ہوتا تو اس میں یہ عیب تھا کہ یہ پوچا کان کٹا ہے، اور اسد اسے کہتے ہیں جس کے دونوں کان نہ ہو، اور اب اسے مردہ حالت میں کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 963۔ جناب عتی بن ضمرہ جناب عتی بن ضمرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے آپ کو جاہلیت کی طرف منسوب کر رہا تھا۔ سیدنا ابی رضی اللہ عنہ نے اسے صاف گالی دی اور کنایہ نہ کیا۔ لوگ ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، گویا کہ تم میری بات کو نامناسب
नामुनासिब समझ रहे हो। फिर फरमाया, मैं इस बारे में कभी किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स जाहिलियत की तरफ अपने आप को मंसूब करे, उसे गाली दो और किनाया इख्तियार न करो। ये रिवायत सही है। बाब, जब पाँव सुन हो जाए तो क्या कहे। हदीस नंबर 964। जनाब अब्दुर्रहमान बिन साद रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि सैयदना इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा का पाँव सुन हो गया तो एक आदमी ने उनसे कहा, आप लोगों में से जो आदमी आपके यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब हो उसे याद करे। तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस ज़ईफ़ है। बाब साबिका बाब की मज़ीद वज़ाहत। हदीस नंबर 965। सैयदना अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा के बागों में से एक बाग में था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिसे आप पानी और कीचड़ पर मार रहे थे कि इतने में एक आदमी ने आकर दरवाज़ा खोलने को कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए दरवाज़ा खोल दो और उसे जन्नत की खुशखबरी दे दो। मैं दरवाज़ा खोलने गया तो क्या देखता हूँ कि सैयदना अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु है। मैंने इनके लिए दरवाज़ा खोल दिया और इन्हें जन्नत की खुशखबरी दी। फिर एक और आदमी ने दरवाज़ा खोलने को कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए दरवाज़ा खोल दो और उसे भी जन्नत की खुशखबरी दे दो। वो सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु थे। मैंने इनके लिए दरवाज़ा खोल दिया और इन्हें जन्नत की बशारत दे दी। फिर एक और आदमी ने दरवाज़ा खोलने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त टेक लगाए हुए थे तो बैठ गए और फरमाया, इसके लिए दरवाज़ा खोल दो और उसे इस आजमाइश के साथ जन्नत की खुशखबरी दे दो जो उससे पहुँचेगी या इसके लिए होगी। मैं दरवाज़ा खोलने गया तो वो सैयदना उस्मान रदियल्लाहु अन्हु थे। मैंने इनके लिए दरवाज़ा खोल दिया और इन्हें इस बात की खबर दी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। उन्होंने कहा, अल्लाह ही मददगार है। सहीहुल बुखारी व सही मुस्लिम। बाब औरत